اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 70 سے آج ہم پڑھیں گے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل کہہ دیجئے لمن، ان کے لیے، ان سے جو فی ایدیکم تمہارے ہاتھوں میں ہے، تمہارے قبضے میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، ان اگر یعلم جانے گا، دیکھے گا، اللہ یعلم اللہ اللہ جان لے گا، دیکھ لے گا، فی قلوبکم ان کے دلوں میں، خیرن کوئی بھلائی، یؤتیکم دے گا تمہیں، کم ضمیر ہے ہٹا دے تو یوتی وہ دے گا تمہیں، خیرن بہتر، مما اس سے جو اخذا لیا گیا، منکم تم سے، ویغفر لکم اور تمہیں معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان قیدیوں سے کہہ دیجئے جو آپ کے قبضے میں ہے کہ اگر اللہ ان کے دلوں میں خیر کا کوئی امکان موجود پائے گا تو جو مال ان سے لیا جا رہا ہے انہیں اس سے بہتر عطا کر دے گا اور تمہیں معاف بھی کر دے گا، بے شک اللہ بخشتا ہے، مہربان ہے۔ بدر کے قیدی کافر تھے اور ان سے فدیہ لیا گیا تھا۔ اب قیدیوں میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ تھے جو لڑنے کے لیے ارادے کے ساتھ آئے تھے، ابو جہل اور اس کا سارا گروہ۔ دوسرے وہ تھے جو جبرن لائے گئے تھے، جیسے کوئی قرض دار تھا تو آیا تھا، کوئی ماتحت تھا تو آیا تھا۔ تیسرے وہ تھے جو مصلحتاً آئے تھے، یعنی اپنی جان یا اپنے خاندان کا نام بچانے کے لیے، جیسے عباس آئے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور ابو العاص آپ کے داماد۔ یہ وہ لوگ تھے جو فتنے میں کبھی شریک نہیں ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کبھی کسی چیز میں کوئی حصہ نہیں لیا، مار پیٹ میں، تنگ کرنے میں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ وہ جو تھے، جو اماں ختیجہ کے بھانجے بھی تھے، حکیم بن حزام، انہوں نے ہمیشہ خیر کا سلوک کیا اماں ختیجہ کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن قبائلی نام کے لیے آئے یہ کہ اگر یہ شریک نہ ہوتے تو پھر یہ ابو جہل وغیرہ کیا کہتے ہیں، یہ بزدل ہے، یہ قوم کے ساتھ مخلص نہیں ہے، غدار ہے۔ تو قبائلی تعصب کی بنا پر آئے تھے، آنا چاہتے نہیں تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا بدر کے آغاز میں کہ کچھ لوگ بیچارے محض مصلحتاً آئے ہیں، پریشان اور مجبور ہو کر، تو ایسے لوگوں سے سامنا ہو تو ان کا لحاظ کرنا، لہٰذا اگر عباس سے سامنا ہو تو ان کو چھوڑ دینا، کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک تو یہ بات تھی، یہ لوگ حقیقتاً اسلام کے دشمن نہیں تھے، لیکن اب ظاہر پکڑے گئے تو فدیہ دینا پڑا۔ اب مال سے تو سبھی کو ایک محبت ہوتی ہے نا، تو دیکھیں کہ مال کی وجہ سے کسی کو دین سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، آپ کو پتا ہے نا کہ زکوٰۃ کے جو 8 مصرف قرآن نے گنوائے ہیں ان میں سے ایک ہے تالیف القلوب۔ جو لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہوں اور ہلکے پھلکے رکے ہوئے ہوں تو ان کے دل کو اطمینان دینے کے لیے ان پر مال خرچ کرنا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لہٰذا جب مکہ فتح ہوا اور لوگ مسلمان ہوئے تو بس مجبوراً ہو گئے، کچھ نے دل سے تسلیم کیا، کچھ مجبوراً ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں اسلام کو جمانے کے لیے کیا غزوہ حنین کا سارا مال انہیں بانٹ دیا، سارا، کیونکہ شوکت پسند کرتے تھے نا، اور مال کون پسند نہیں کرتا، سب پسند کرتے ہیں مال۔ تو لہٰذا اسلام کی فتح کے فوراً بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً پہلی ہی فتح میں جب انہیں مال ملا تو ان کے دلوں کو خوشی ہوئی ہوگی نا۔ تو یہ ہے تالیف القلوب کے لیے مال خرچ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہ لوگ اسلام کے لیے دشمنی نہیں رکھتے تھے، عداوت نہیں رکھتے تھے، لیکن پکڑے گئے، ساتھ آئے تھے، مجرم تو تھے، اور اب ان سے مال بھی جانے لگا، تو اللہ نے اس وجہ سے بھی حوصلہ بڑھایا، کیونکہ ان میں خیر تھی، جیسے خود عباس اس کی مثال ہے، ابو العاص ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور معاملہ یہ تھا کہ یہ سب کے سب عزیز بھی تو تھے نا،
مکہ والے جو تھے مدینہ والوں کے رشتہ دار تھے، خاندانی تعلق تھے، آپس میں دوستیاں تھیں. خود آپ دیکھیں 2 قریب ترین رشتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، عباس رضی اللہ عنہ اور ابو الاس رضی اللہ عنہ. ایک آپ کے داماد تھے اور ایک آپ کے چچا تھے. اس کے علاوہ آپ کے چچا کچھ کزنس بھی جو ہیں وہ جنگ میں آئے تھے. پھر کئی لوگوں کے قریبی رشتے تھے. اب ان کو بھی ان کے لیے رنج تو تھا نا، کیونکہ ایک جو خون کا رشتہ ہے اس کی دقت تو ہوتی ہے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ سے اور اسلام سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مخلص بھی کوئی نہیں ہے. اس کے باوجود جب رات کو عباس رضی اللہ عنہ اور سارے قیدی بندھے ہوئے تھے، تو عباس رضی اللہ عنہ کو سر میں درد بھی تھا، کچھ بخار تھا. ظاہری بات ہے سارا دن جنگ رہی تو ہو جاتا ہے انسان اس طرح تکلیف میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ عباس کے ہاتھ سخت بندھے ہوئے تھے، سب کے ہی بندھے ہوئے تھے. تو عباس رضی اللہ عنہ کے بھی بندھے ہوئے تھے، تو وہ بار بار کراہتے تھے تکلیف سے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بے قرار ہو کر کروٹیں بدلتے رہے، اٹھ بیٹھے، تو صحابہ بھی اٹھ گئے. سب مسجد میں سوئے تھے بدر کی رات میں، تو لہٰذا سب اٹھ گئے. انہوں نے پوچھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں بے قرار ہے، کیوں آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ تو آپ نے کہا کہ عباس جب کراہتے ہیں نا تو مجھے تکلیف ہوتی، مجھے ان کی تکلیف کے احساس سے نیند نہیں آ رہی. چچا تھے نا آپ کے. تو صحابہ نے کہا کہ پھر ایسا کرتے ہیں، ہم عباس کو کھول دیتے ہیں. آپ نے کہا نہیں، قید میں سب برابر ہے. قانون کے معاملے میں کسی سے انصاف کسی کے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا. تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم سب قیدیوں کے جو ہیں ہاتھ پیروں کی گرہیں ڈھیلی کر دیتے ہیں. آپ اس پر چپ رہے، جس کا مطلب تھا کہ چلو ٹھیک ہے. تو پھر صحابہ نے جا کر سارے قیدیوں کے بند جو ہے وہ ڈھیلے کیے. پھر عباس نے کراہنا بند کیا، اور پھر ان کی یہ بھی پتہ چلا کہ ان کو بخار وغیرہ بھی تھا، ہو سکتا کوئی دوائی بھی دی ہو. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عباس کے سونے سے سوئے. تو اسی طرح سب کے تعلق تھے نا، سب کی رشتہ داریاں تھیں. فتح کی خوشی اپنی جگہ تھی، لیکن رشتہ داری کا ایک دکھ وہ تو اپنی جگہ پر ہے نا. تو اللہ نے ان کو بھی تسلی دی کہ ان کے دلوں میں اسلام سے متعلق ایک پسندیدگی ہے، وہ پسندیدگی ناپسندیدگی میں تبدیل نہ ہو مال کی وجہ سے. تو انہیں بھی تسلی دی کہ تمہارا مال جو آج فدیے میں لیا جا رہا ہے، اگر تمہارے اندر خیر ہے تو اللہ تمہیں لوٹا کر بہتر شکل میں واپس کرے. اور دوسری طرف مسلمانوں کا بھی حوصلہ بڑھایا کہ انڈائریکٹلی کہ تمہارے اعزاء ہیں، اسلام کے خلاف آئے، قیدی بنے، تو اب ان کو مال بھی دینا پڑ رہا ہے، تو اس پر تم پریشان مت ہو. اگر ان کے اندر خیر ہوگی تو اللہ انہیں لوٹا کر اس سے بہتر مال واپس کرے گا. بہتر سے مراد دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر، اور ویسے بھی اچھا مال، یعنی جس میں اللہ کی رضا شامل ہوگی. اور بعد ازاں ایسا ہوا بھی. پھر اللہ نے یہ بھی کہا وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہیں معاف بھی کر دے گا. کیسے معاف کر دے گا؟ کہ یعنی جنگ میں شامل ہونے کا جو گناہ کیا، مسلمانوں کے خلاف آئے نا لڑنے کے لیے، تو پھر ایسی صورت میں گناہ تو ہے تو ان لوگوں کا یہ گناہ بھی معاف کر دیا جائے. تو ایک طرف یہ بدر کے قیدیوں کے دل کی تسلی کے لیے تھا، اور دوسری طرف مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے کے لیے تھا. کیونکہ آپ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال ہے، اللہ نہ کرے کسی پر ایسا وقت نہ آئے کہ کسی کا بیٹا چور یا ڈاکو ہو یا ٹیررسٹ بھی بن جائے، اللہ نہ کرے، اور جب وہ پکڑا جائے، بے شک آپ سب کہتے ہیں سب صحیح ہو رہا ہے، لیکن دل تو روتا ہے نا. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مرا تو میں مٹھائی بانٹ دوں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جو تکلیف ہے دل کے اندر رشتے کی وہ تو ہے. تو یہی کیفیت مسلمانوں کی تھی. وہ سب کچھ بڑی خوشی سے کر رہے تھے، فتح پر خوش تھے، اللہ کے شکر گزار تھے، لیکن دوسری طرف جو مرے، اب دیکھیے جیسے یہ جو تھے ابو حذیفہ، ان کے سگے باپ عتبہ مارا گیا تھا، ان کا سگا چچا شیبہ مارا گیا تھا، سگا بھائی ولید مارا گیا تھا. تو فتح کی خوشی اپنی جگہ تھی، اور اللہ کے حضور شکر گزاری بھی تھی، لیکن دل پر رنج نہیں آیا ہوگا. ایک دن میں 3 سگے رشتے اور قریب ترین مارے گئے، رنجیدہ ہوں گے کہ نہیں؟ وہ دل کے اندر رنج تو ہوتا ہے نا. تو اللہ نے اسی پر پھر ان کا حوصلہ بڑھایا. ٹھیک ہے، اس لیے حکم آیا، اور ایک خوشخبری بھی بتا دی کہ یغفر لکم، اگر ان میں خیر ہوگی تو اللہ ان کو بخش بھی دے گا. تو یہ بدر کے قیدیوں کے لیے بھی حوصلہ افزائی تھی، اور مسلمانوں کے لیے بھی قدردانی تھی کہ تمہاری یہ اعزاء اگر واقعی مجبور ہے،
اگر واقعی پریشانی کی وجہ سے آئے ہیں تو اللہ ان کو مال بھی لوٹا دے گا اور ان کو بخش بھی دے گا. تو اس کی بڑی مثال ہمارے سامنے عباس رضی اللہ عنہ ہے، یعنی بڑی بامانے کہ واضح. عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے علاوہ 3 اور قیدیوں کا بھی فدیہ دیا تھا کیونکہ بڑے صاحب مال تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ہاشم کے افراد کیا فدیہ ان کے ذمہ ڈال دیا. آپ کے کزن تھے ایک سفیان بن حارث اور 2 اور لوگ تھے، آپ ہی کے گھرانے سے تھے اور آپ کو پتا تھا فدیہ نہیں دے سکتے. تو عباس شروع سے بڑے صاحب مال تھے. آپ پتہ ہے عباس سود کا کام کرتے تھے، پھر اسلام کے احکام آنے کے بعد چھوڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اعلان بھی یہ کیا تھا حج کے موقع پر کہ سب سے پہلا سود میں اپنے چچا عباس کا ختم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو عباس رضی اللہ عنہ آپ کو پتا ہے آج بھی بر صغیر میں بھارت میں قانونی طور پر سود پر قرضے لینا دینا جائز ہے، بنیا جس کو کہا جاتا ہے عام طور پر. تو وہ بڑے مالدار ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی بطور سسٹم چلتا تھا نا سود. تو عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ہمیشہ بہت پیسہ رہا، بڑی مقدرت اور شان والے تھے بنی ہاشم میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 قیدیوں کا فدیہ عباس رضی اللہ عنہ کے سر ڈال دیا. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جی میرے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں، میں کہاں سے دوں، میں تو آج کل بہت پریشان حال ہوں. تو بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. آپ نے کہا کہ عباس جب آپ جنگ کے لیے نکلے تھے تو ام الفضل عباس کی بیوی، ان کو آپ اتنا مال دے کر آئے تھے، اور مال کی مقدار نہیں بتائی گئی حدیث میں، بس اس طرح آیا کہ آپ نے فرمایا اتنا مال دے کر آئے تھے اور وصیت کر کے آئے تھے کہ اگر میں مر گیا تو فلاں بیٹے کا اتنا، فلاں بیٹے کا اتنا، فلاں بیٹے کا اتنا. تو وہ مال ہے نا آپ کے پاس، اس میں سے پیمنٹ کریں. تو اس پر عباس حیران ہو گئے اور عباس نے کہا کہ میں جس وقت یہ کام کر رہا تھا تو میرے ہمراہ میری بیوی ام الفضل کے سوا کوئی بھی موجود نہیں تھا، تو آپ کو کیسے پتا چلا؟ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ غالباً عباس پہلے اسلام لا چکے تھے، تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. عباس رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ خیر خواہ رہے اور ہمیشہ ساتھ بھی دیا، لیکن اسلام کی قبولیت کا اس کا پہلا کوئی حدیث یا کوئی روایت کچھ پتہ نہیں چلتا. تو زیادہ درست بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ بدر کے موقع پر اسلام قبول کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی بھی ان کو حکم دیا. یعنی کہ واضح طور پر کوئی حکم کی حدیث سامنے نہیں آتی، مگر ان کے رویے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو اسلام پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا غالباً. اور عباس جو ہے وہ واپس مکہ چلے گئے، اپنے قبول اسلام کے متعلق کسی کو نہیں بتایا، اور پھر وہ وہاں پر سورس آف انفارمیشن تھے. لہٰذا جب بھی قریش کوئی جنگ کا فیصلہ کرتے، کچھ بھی کرتے، تو عباس وہاں سے اطلاع بھیجا کرتے تھے. یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر پھر عباس رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کو مسلمان بھی کیا. سب چیزیں سبب بنتی ہیں نا، اللہ کے پلانز ہوتے ہیں، کوئی چیز اچانک نہیں ہو جاتی. تو ابو سفیان سے تو بہت ناراضگی تھی مسلمانوں کو، کیونکہ جتنی جنگیں بدر کے بعد ہوئیں ابو سفیان نے لیڈ کی نا، تو غصہ تو تھا، ہونا بھی چاہیے تھا. تو لہٰذا ابو سفیان جو ہے آپ اپنے گھر میں تھے، ظاہر ہے سب لوگ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک آئے تھے نا مکہ پر دعویٰ بولنے کے لیے. تو عباس کو پتا تھا، اور انہوں نے پھر آ کر کہا یعنی ابو سفیان کو کہ اطلاع ملی پہلے کہ بھئی کوئی لشکر آیا ہے. تو انہوں نے چڑھ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ سب گروہ اپنی اپنی آگ، ہر بندہ اپنی آگ الگ جلائے. تو ڈھیر ساری آگ جل رہی تھی نا، تو اس زمانے میں تو ٹوٹل ڈارک ہوا کرتا تھا، الیکٹریسٹی تو نہیں تھی، تو ہر طرف دور تک آگ آگ آگ. تو ان کو لگا لشکر بہت بڑا ہے، تو اس سے ان پہ دلوں پر ہیبت طاری ہوئی. ایک معاملہ تو آپ عباس نے کہا، بتایا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے. تو کہنے لگا تمہارے بھتیجے کی تو بڑی شان ہو گئی ہے عباس. تو پھر حضرت عباس نے کہا کہ اب موقع ہے، اب بھی تم سر جھکا لو، اطاعت قبول کر لو. تو پھر ابو سفیان کو لے کر آئے تھے. تو عمر راستے میں مل گئے، تو انہوں نے چاہا کہ ابو سفیان کو پکڑ کر قتل کر دیں، مگر یہ خچر پر تھے ابو سفیان کے ہمراہ عباس. انہوں نے خچر دوڑایا اور جلدی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں آ گئے. پھر آپ نے عمر کو روک دیا اور ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام ہوا، ظاہری بات مغفرت بھی ہوئی، درجات بھی ملے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخر زمانے کی خدمت میں عباس شامل تھے، علی اور عباس خاص طور پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل میں بھی علی، عباس اور عباس کے بیٹے قسم خاص طور پر شریک ہوئے. یعنی آپ کے قریبی یہی رہ گئے تھے نا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تو شہید ہو چکے تھے،
تو قریبی صرف یا ابو طالب کے بچے تھے اور یا پھر عباس رضی اللہ عنہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے معاملات میں اور قربت میں ان کو بہت اللہ نے موقع دیا شریک ہونے کا. پھر اللہ نے مال بھی دیا، لہٰذا جب غزوہ حنین کے بعد مال آیا زکوٰۃ وغیرہ کا، صدقات کا، یمن سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چٹائیوں پر ڈلوا دیا. تو بیان کرتے ہیں صحابہ کہ اتنا مال ایک وقت میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. تو بہت سارا مال تھا، آپ نے ڈلوا دیا. پھر آپ نے عباس کو بلوایا سب سے پہلے، اور آپ نے کہا عباس میں آج اللہ کا وعدہ پورا کرتا ہوں، تو آپ نے جتنا مال لینا ہے اس میں سے لے لیں. اب دیکھیں مال ویسے بھی بہتر تھا نا، خود عباس رضی اللہ عنہ کی کمائی سود کی تھی اس وقت تک، لیکن اللہ نے جو مال دیا وہ پاک مال تھا، صدقات کا، زکوٰۃ کا. ہمارا ذہن تو یہ نا کہ صدقہ اور زکوٰۃ کا مال گندا ہوتا ہے. ہاں نہیں، ذہن یہی ہے. آپ جتنا چاہے، یعنی اب تو آپ کا ذہن کلیئر ہو گیا نا، عوام کے تصور کا جتنا چاہے ریفائن کرنے کی کوشش کریں، ان کا تصور یہی ہے کہ یہ گندا مال ہے، مال کی میل نکالی جاتی ہے. وہ علماء نے ایک بات کی سمجھانے کے لیے، زکا کا لفظ استعمال ہوا نا، زکا کہتے ہیں پاک کرنے کو، ازکا پاکیزگی کو کہتے ہیں، تو زکا کہتے ہیں پاک کرنے کو. تو زکوٰۃ کی ڈیفینیشن علماء نے اردو میں کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ گویا کے مال کی میل ہے جو مال کو پاک کر دیتی. یہ بڑی معروف تعریف ہے جو بتائی جاتی. اب لوگوں کے ذہن یہ بیٹھ گئے، ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ گندا مال ہے، صدقہ زکوٰۃ یہ تو بڑا گندا مال ہے، لینے والا بڑا حقیر ہے. لیکن یہ تو بڑا پاک مال ہے، یہ ہمارے مال کا وہ حصہ ہے جو ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. تو جو حصہ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں وہ پاک اور اعلیٰ ہے، نہ کہ گھٹیا اور گندا ہے. تو لہٰذا یہ پاک مال تھا، بہتر مال تھا. تو اس میں سے عباس رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا عباس آپ نے جتنا لینا لے لے. تو عباس رضی اللہ عنہ نے کافی سارا مال لیا. تو یہ بھی بیان کرتے ہیں انس کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر عباس نے اتنا مال یعنی سمیٹا کپڑے میں یا کسی چیز میں کہ اٹھانے لگے تو خود سے اٹھا نہیں پا رہے تھے. سونا وغیرہ ہوگا، کوائنز ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ذرا اٹھوا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیا، آپ نے کہا اتنا لیں جتنا آپ اٹھا سکتے ہیں، میں نہیں اٹھواؤں گا. تو پھر انہوں نے کچھ چیزیں بعد لینا خاصہ کم کی. مال کی محبت ہر انسان کے دل میں ہے. اگر وہ جیسے وہ ہے نا کہ لطیفہ کے ایک آدمی جو ہے وہ بیگ بیچ رہا ہوتا ہے، تو ایک خاتون آتی ہے تو کہتی کتنے کا ہے، وہ کہتا ہے کہ نا 2000 کا، تو کہتی میں تو 200 میں لوں گی. تو وہ کہتا ہے چڑھ کر کے نا فری لے جائیں، تو کہتی پھر تو میں 2 لوں گی. تو وہ انسان کا مزاج ایسا ہے فطرت. اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو سنبھالنا یعنی خوشی سے قبول کرنا، یہ تو اچھی بات ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان پر سونے کے پتنگے اترا کرتے تھے، برسا کرتے تھے، تو وہ ان کو سمیٹتے تھے، اٹھاتے تھے، ان کی ڈھونڈ ڈھونڈ کر اٹھاتے تھے. تو اللہ کریم نے ان سے کہا کہ ایوب میں نے اتنا مال دیا پھر بھی تم تلاش کر کر کے سمیٹتے ہو. انہوں نے کہا میں آپ کے فضل کیا جو ہے وہ نہیں کر سکتا، کہ انکار یا اس کو لینے سے بری نہیں ہو سکتا. میں کبھی بھی آپ کے فضل کی قبول کرنے سے بری نہیں ہو سکتا، بے نیاز نہیں ہو سکتا. تو یہ اللہ کا فضل ہے، ملے تو خوشی سے لینا چاہیے. تو اس طرح اللہ رب کریم نے بدر والوں کو حوصلہ بھی بڑھایا اور مسلمانوں کے دل کی بھی تسلی ہوئی اس بات سے. اور پھر جن میں خیر تھی اللہ نے بہت دیا، اور جو مسلمان ہوئے انہوں نے بہت پایا، ہر چیز پائی، کیا نہیں پایا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اب اللہ یہ بات کن سے کہہ رہا ہے؟ ان لوگوں سے جو بدر میں شریک ہوئے مسلمانوں کے خلاف. کئی مسلمانوں کو شہید کیا ہوگا، کیا ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے مسلمان کم شہید ہوئے لیکن ہوئے تو صحیح نا. تو اللہ رب کریم نے زخمی بھی ہوئے، اور اللہ رب کریم نے کہا میں بخش دوں گا، میں مہربان ہوں، بخشنے والا ہوں. تو احد والوں کے لیے نہیں ہے، یعنی احد میں جو کفار شریک ہوئے پھر بعد میں مسلمان ہو گئے، تو کیا ان کے لیے نہیں ہے؟ تو پھر حضرت وحشی کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں یہ باتیں کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ حضرت وحشی کے بارے میں باقاعدہ میں نے کتاب پڑھی احمد رضا خان صاحب کی، تو انہوں نے بہت ہی برا بیان کیا کہ وہ تو شراب پیتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، شراب پیتے پیتے مر گیا، اور بڑے توہین آمیز انداز میں، یعنی کہ جیسا کہ ہم ابو جہل کا تذکرہ لکھیں تو جس طرح ہم نفرت سے لکھیں گے، وہ نفرت حرف حرف سے ٹپک رہی تھی. بات یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے ہمیں محبت ہے، بے پناہ محبت ہے. اتنی محبت ہے کہ ہر دوسرے بچے کا نام حمزہ ہوتا ہے نا. یعنی کہ حضرت حمزہ سے عجیب سا پیار ہے، سب کو ہے، بلا شک و شبہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی محبت میں حضرت وحشی سے نفرت کریں گے.
پیار کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن نفرت یہ نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ کے بچے ہیں نا, کوئی بچہ زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ اس سے زیادہ پیار کرنے لگتے ہیں, کوئی بچہ سر پھرا ہوتا ہے تو آپ کم پیار کرتے ہیں, لیکن نفرت کرتے ہیں. آپ کو حق ہے نفرت کرنے کا؟ نہیں ہے. اسی طرح اپنے ماں باپ میں سے, سگے ماں باپ, آپ کی ماں اور باپ, کوئی ایک زیادہ کیئرنگ ہے, کوئی ایک ذرا نہیں ہے کیئرنگ, سخت ہے, ظالم ہے, مارتا ہے, ماں یا باپ کوئی بھی, تو آپ اسے نفرت کر سکتے ہیں, اجازت نہیں ہے. پیار کم زیادہ کر سکتے ہیں, قدرتی بات ہے, جو آپ سے زیادہ پیار کرے گا آپ زیادہ پیار کریں گے. اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین ہمارے اجداد ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہم ان میں سے کسی سے زیادہ پیار کریں, کسی سے کم پیار کریں, یہ تو ہو سکتا ہے, کیونکہ اپنی اپنی طبیعت ہے, اپنا اپنا مزاج ہے. کسی کو نرمی پسند ہے, کسی کو سچائی پسند ہے, کسی کو امانت پسند ہے, کسی کو دیانت پسند ہے, کسی کو خدمت پسند ہے, کسی کو علم پسند ہے. تو جس کی توجہ جس کی طرف گئی, کسی کو درویشی پسند آئی, تو اب آگے بھی اسی طرح مزاجوں میں فرق ہے. جس کو جس کا مزاج اچھا لگتا ہے وہ اس سے زیادہ پیار کرنے لگتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن نفرت ہم کسی سے کریں اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے. ایک بھی صحابی کی نفرت ہمیں جہنم کا کندہ بنا دے گی, کیونکہ ہم مر جائیں نا خدمتیں کر کر کے. ابھی آپ احد کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ, مر جائیں خدمتیں کر کر کے, ہم کسی ایک صحابی کے ایک دن کے عمل کا بدلہ نہیں پا سکتے. آپ دیکھیے کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے جس فتنے کا خاتمہ کیا, ہم 100 دفعہ زندہ ہو کر مر جائیں ہم وہ اجر نہیں پا سکتے. کیونکہ مسیلمہ جو تھا اس نے سب سے بڑا لشکر اکٹھا کیا تھا مسلمانوں کے خلاف, اور جنگ یمامہ وہ جنگ ہے جس پر مسلمان پریشان ہو گئے تھے. یہ حقیقت ہے, خود جو ہے نا بیان کرتے ہیں صحابہ کہ مسیلمہ کذاب کے فالوورز نے, پیروکاروں نے اتنی ہمت دکھائی کہ ہمارے پاؤں اکھڑ اکھڑ جاتے تھے, اور جن کے واقعی کہتے ہیں ہم پریشان ہونے لگے تھے کہ ہم اپنے حق کو ثابت کیسے کریں گے, کہ ہم حق پر ہیں, یہ بات ثابت کیسے کریں گے اگر ہم شکست کھا گئے. اور لوگ سچ مچ اس کو نبی سمجھتے تھے اور دیوانہ وار اس کے لیے لڑ رہے تھے. اور وہ ایسا چالاک آدمی تھا کہ خود کبھی زد پر نہیں آتا تھا, پیچھے پیچھے سے جنگ کروا رہا تھا, اور اس کے ساتھ تعداد بھی بہت بڑی تھی. لہٰذا مسئلہ یہ تھا کہ جو ہے کئی دن سے جنگ چل رہی تھی, 20-25 دن یہ جنگ ٹوٹل چلی, اب مجھے ایگزیکٹلی یاد ہے 20 یا 25, اور کچھ نہیں ہو رہا تھا. قلعے کے اندر تھا یہ اور اس کی فوج, اور مسلمان باہر تھے, اور مسلمانوں کا متواتر نقصان ہو رہا تھا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پھر خالد کو ایک محاذ سے فارغ کیا اور کہا کہ تم ادھر جاؤ. خالد کے آ جانے کے بعد بھی جنگ میں فتح نہیں ہو رہی تھی, نقصان کم ہو گیا تھا, فتح نہیں ہو رہی تھی. وجہ یہ تھی مسیلمہ زندہ تھا, اور جب تک مسیلمہ زندہ تھا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. لہٰذا کچھ صحابہ نے یہ بھی کوشش کی, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہے نا 2-3 صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ ہمیں اندر پھینک دو قلعے کے, ہم دروازہ کھول دیں. تو لہٰذا انہیں قلعے کی دیوار سے اندر پھینک دیا گیا. ایک طرح کا جان لیوا اقدام تھا. انہوں نے دروازہ کھول بھی دیا, ان میں سے 2 شہید ہو گئے, ایک بچے. دروازہ کھول بھی دیا, لیکن مسلمہ کے پیروکاروں نے اتنی شدید لڑائی کی کہ مسلمان انٹر نہیں ہو سکے. انہوں نے دروازہ پھر بند کر لیا. یعنی وہ پورے دل سے مسلمہ کو صحیح نبی مان رہے تھے اور مسلمانوں سے ٹکر کا جو ہے مقابلہ کر رہے تھے. اور خود صحابہ کا کہنا ہے کہ ہمیں اور کسی مدعی نبوت کے مقابلے پر ایسا زور دیکھنے میں نہیں آیا, اور صحابہ خود پریشان تھے کہ اب ہم کیا کریں گے. جب مسلمہ یہ میٹنگ بیٹھی اور انہوں نے ڈسکس کیا کہ کیا کریں, خالد تھے سب, تو یہی بات ہوئی کہ جب تک مسلمہ زندہ ہے اس فتنے پر قابو نہیں پایا جا سکتا, بہت مشکل ہوگا. تو حضرت وحشی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا تو میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا, اور پھر دور سے وہ قلعے کی دیوار سے صرف جائزہ لینے کے لیے گزر رہا تھا, تو انہوں نے دور سے حربہ کھینچ کر مارا, اور وہ بدبخت جو ہے وہ مرا. اور یہ فتنہ اس کے بعد پھر ان کے حوصلے ٹوٹے, پھر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. تو پھر کامیابی کا صحرا کس کے سر گیا؟ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کے. تو ایسے بدبخت کو مارنے کا جو اجر انہوں نے پایا, دنیا میں کوئی دوبارہ ویسا نہیں پا سکتا, کیونکہ وہ اتنا جری تھا جھوٹ پر مسلمہ کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹر لکھا تھا نا کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں, تو بھی اللہ کا رسول ہے, آدھی زمین تیری, اللہ کی آدھی میری, اور میں تیری بیعت کر لوں گا, تیرے پہ رومال لے آؤں گا, شرط یہ ہے کہ تو لکھ جا کہ میرے بعد حکومت مسلمہ کو جائے گی. انا للہ. مجھے اس کی جھوٹ کی شدت پر حیرت ہوتی ہے. کوئی انسان اتنا دیدہ دلیر ہو سکتا ہے, اتنا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کی ذہنی کیفیت کیا تھی؟
تو ایسے بندے کو آپ سوچیں کہ کئی لوگ جو سادہ دل جاہل ہوں گے وہ سوچیں گے نہیں کہ اگر جھوٹا ہوتا تو اللہ کے نبی کو خط تھوڑی لکھتا. تو بہت سارے مسائل تھے صحابہ کے سامنے. تو اتنی بڑی خدمت سر انجام دینے والے کسی صحابی کو اور دوسری طرف حضرت ہند کو بہت برا بھلا کہا جاتا ہے. رضی اللہ عنہ تک 7 لوگ نہیں لگاتے, نام تک آپ جناب کر کے نہیں لیتے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. درجوں میں فرق ہے بلا شک و شبہ ہے. حمزہ رضی اللہ عنہ سابقون الاولون والوں گروہ میں سے ہیں. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بہت بعد میں ایمان لائے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خدمات بہت زیادہ ہیں. وحشی رضی اللہ عنہ کی ان کے مقابلے میں بہت کم خدمات ہیں. لیکن ان سب کے باوجود وہ بھی صحابی, اللہ ان سے راضی, کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ وحشی تیری بخشش نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وحشی آپ میرے سامنے آتے مجھے چچا یاد آتے ہیں, بس کچھ نہیں کہا. وحشی رضی اللہ عنہ نے آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی, آپ کے پیچھے جہاد کیا اور آپ کے لائے ہوئے دین کے لیے جنگوں میں حصہ لیا. اور آج ہم گھر میں بیٹھے اللہ کے نبی کے دین کے لیے ذرا سا تحفظ نہیں کرتے, اتنا نہیں کرتے کہ اپنے بچے کو نماز پڑھائیں, اور ہم اس بندے پہ لان تان کرتے ہیں جس نے اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے پوری زندگی جہادوں میں حصہ لی. تو ایک مجاہد پر بات کرنا چاند پر تھوکنے کے برابر, ہمیں کوئی حق نہیں. اور ہند کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا. بل تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ہند شریک نہیں تھی. اگر یہ بات بہت معروف ہے لیکن اس کی کوئی صحیح جو ہے نا روایت ہمیں نہیں پہنچتی. ٹیکسٹ بک میں ہماری لکھا جاتا ہے کہ حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا کلیجہ چبا ڈالا. جی بالکل. بات یہ ہے کہ پہلی بات کہ اگر ہند نے ایسا کیا بھی ہو تو اسلام ہر سابقہ گناہ کا کفارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہند نے ایسا کیا تو یہ اس وقت کا رواج تھا, جیسا کہ میں نے کہا لاشوں کا مسئلہ کرنا, تو اینڈ پر کیا گیا تھا. مسئلہ میں ہند شریک تھی, مسئلہ کیا تھا انہوں نے, اور یہ جو ہے ان لوگوں کا فخریہ ایک فعل ہوتا تھا, جاہلانہ طرز عمل تھا, بس اسلام نے اسے حرام کیا, ان میں چلتا تھا. اور سب سے اہم بات حضرت ہند نے کیا یا نہیں کیا یہ تو میں نہیں جانتی, کیونکہ جو روایتیں آتی ہیں وہ بالکل ضعیف ہیں. تو جو سکا روایتوں کو فالو کرنے والے ہیں وہ تو ان کو ویلیو ہی نہیں کرتے. اگر ہم ایک لمحے کے لیے مان بھی لیں کہ حضرت ہند نے بھی پیسے دیے تھے وحشی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے, تو بھی بات یہ ہے کہ جب صحیح حدیث یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد عورتوں سے بیعت لینے کے لیے صفا کی پہاڑی پر بیٹھے اور بیعت لینی شروع کی تو ہند آ کر کھڑی ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات شروع کی کہ پورے گروہ سے لے رہے تھے نا, اتنے سارے لوگ تھے, ایک سے تو نہیں لے رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ وعدہ کرو, عورتوں کا گروہ تھا ایک, ان سے کہا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ زنا نہیں کرو گی. تو کہنے لگی ہم تو شریف زادیاں ہیں, اب تم لوگوں نے ہمیں کنیزیں بنا کر ہماری عصمتیں خراب کرنی ہے. آپ نے کہا وعدہ کرو تم اپنے بچے قتل نہیں کرو گی, اسقاط حمل نا. تو کہنے لگی کہ ہم تو اپنے بچے پالتی ہیں, تم نے ہمارے بچے جنگوں میں مار ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے, کافی دیر چپ رہے. پھر آپ نے کہا ہند میں نے تمہیں معاف کر دی. ہند بہت روئی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا کلمہ پڑھا, یعنی شہادت دی, اور کہا کہ آج سے پہلے, ابھی سے پہلے آپ سے زیادہ قابل نفرت زمین پر میرے لیے کوئی نہیں تھا, مگر اللہ کی قسم اس وقت آپ سے زیادہ قابل محبت میرے لیے زمین پر کوئی نہیں. آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں ہند میں نے معاف کر دیا. ہم اچھے امتی ہیں, ہم معاف کرنے پر تیار ہی نہیں ہیں. ہم نے پتہ کتابوں میں نام کیا لکھا ہوتا ہے, یہ بہت تکلیف دہ بات ہے, ہند جگر خور. کیا بیوقوفانہ بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. ہم کون ہیں؟ ہاں وہی بات ہے, ہم مامے لگتے ہیں. اول تو جو اسلام قبول کر لے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. کسی کا ذاتی حق مارا تھا ہند نے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مارا تھا. بھئی جنگ میں تو آمنے سامنے ہوں گے تو ایک دوسرے کو قتل ہی کریں گے نا, مٹھائیاں کھلانے کے لیے تو کوئی آتا نہیں. لہٰذا جنگ کے بعد جب امن بھی ہو جاتا ہے, ویسے بھی دنیاوی طور پر بھی, تو کوئی ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو نے میرا فلاں بندہ مار دیا, تو نے بندہ فلاں مار دیا. بھئی جنگ میں نہ آتے, جنگ میں تو آئیں گے تو یا مریں گے یا ماریں گے. لہٰذا ہند کے والد کو بھی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مارا تھا, لہٰذا ہند کے پاس زمانہ کفر میں جواز تھا. اب جب ہند مسلمان ہوگی, اتبا کی بیٹی تھی نا, وہ حذیفہ کی بہن تھی, تو ہند جب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی تو ان کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی حق میں انہوں نے کافی خطائیں کی تھی, بہت کی تھی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. اب ہمارے نبی جو ہمارے جان مال ہر چیز کے ہم سے زیادہ حقدار ہے, اور اللہ فرماتے ہیں ہم سے کہ جب تک
تم نبی کے فیصلے کو اپنے پورے دل سے نہیں مان لیتے اور اپنے اختلافات میں ان کے فیصلے پر خوش نہیں ہوتے، تب تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ ان کے فیصلے کو نہیں مانتے اور ان عورتوں اور مردوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کے طنزیہ نام رکھتے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ قرار دی۔ ابو سفیان کو نہیں منافق کہتے، اور ابو سفیان وہ شخصیت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی حق حاصل نہیں، ہم کسی کے دل کو جاننے والے نہیں۔ اگر کسی نے کوئی منافقت کی، کوئی دھوکہ کیا، اللہ جانے، اللہ کا کام جانے، اللہ پکڑنے والا ہے نا، ہم کون ہیں، ہم کیسے جان سکتے؟ لہٰذا ہم تو عمل کی بات کرتے ہیں، اور عمل یہ ہے کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے جب تک زندہ رہے جہادوں میں حصہ لیا، پوری طرح سے کام کیا، مجاہدین میں شامل ہوئے، صحابہ انہیں پورا مقام و مرتبہ دیتے تھے جو ان کا بنتا تھا، اور ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جہادوں میں شریک ہوتی رہیں اور پوری طرح کام کرتی۔ ابو سفیان بھی جہادوں میں شریک ہوئے، ان کے بیٹے بھی ہوئے۔ کسی پر اعتراض کرنے کا ہمارے پاس کوئی موقع یا حق نہیں۔ اب اگر کوئی جہاد میں شریک ہو کر بھی دل میں کوئی منافقت رکھتا تھا تو وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ہمیں حق نہیں دیا گیا ہم ٹائٹل لگاتے پھریں، یہ منافق تھا، وہ منافق تھا، وہ منافق تھا، وہ منافق تھا۔ اچھا ایک اور بات پتہ ہے کیا کی جاتی ہے؟ وہ جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے نا، تو ان کے اندر وہ والی اسلام کی محبت نہیں تھی جو پہلوں میں تھی۔ یہ طے کرنا بھی ہمارا کام نہیں، کس میں اسلام کی کتنی محبت تھی یہ اللہ ہی جانتا۔ تو یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی محبت ہے جو نام نہاد مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا ان باتوں میں بہت احتیاط کرنی ہے۔ وہ اس طرح صاحب کہتے ہیں نا by the accident of birth we are Muslim۔ جی ایگزیکٹلی۔ لہٰذا آپ دیکھیں جو کہتے ہیں کہ جی بعد میں مسلمان ہوئے تو وہ محبت نہیں تھی یا وہ استقامت نہیں تھی، تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتا ہے فتح مکہ پر بھاگ گئے، پھر ان کی بیوی بلا کر لائیں، پھر مسلمان ہوئے۔ تو غزوہ ہو رہا تھا، جنگ تھی، تو جنگ کے موقع پر دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے ہوئے لشکر میں گھسے، تو خالد نے روکا۔ اب خالد ان سے پہلے اسلام لا چکے تھے۔ خالد نے کہا کہ اکرمہ خودکشی مت کرو، تو انہوں نے کہا خدا کی قسم خالد، جب میں اسلام کے خلاف لڑتا تھا تو میں یہ نہیں سوچتا تھا میں مروں گا یا زندہ رہوں گا، اور آج جب میں اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوں تو تم مجھے یہ بتانا چاہتے ہو کہ میں اپنی جان کی پرواہ کروں؟ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا جذبہ ان کے جذبوں کے سامنے کیا اوقات رکھتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ جانے کہ کس کے دل میں کیا ہے، اور یہ باتیں قیامت کے دن فیصلہ ہو جائیں گی۔ ہم فیصلہ کرنے والے نہیں بنائیں گے، اپنا کام کریں، ان سے علم سیکھیں، ان سے عمل سیکھیں جو ہمارا ان کا تعلق ہے۔ جج بننے کی جو خواہش ہے نا ہمیں گھروں میں بھی اور ہر معاملے میں، تو وہ بیکار ہے، ہم اس کے لائق نہیں ہیں۔ دیکھیے اگلی آیت میں فرماتے ہیں اللہ واہ، اور ان اگر یریدو وہ چاہیں خیانتا کا تجھ سے خیانت کرنا، فقط تو بے شک خانو انہوں نے خیانت کی اللہ سے من قبل اس سے پہلے، فام کا نا تو اس نے قابو میں دے دیا، منہم ان کو، میم کاف نون سے ہے مکن، مکان کیا ہوتا ہے؟ رہنے کی جگہ، امکان جو بات بس میں ہو، نہیں وہ سکن ہوتا ہے، سکون جو ہے نا وہ سکن ہوتا ہے، سکن اور مکن دونوں میں فرق ہے۔ سکونت اختیار کرنا اور چیز ہے، اور آپ کا کسی جگہ پر ٹھہرنا، قیام کرنا اور چیز، ٹھیک ہے؟ سکونت کے ساتھ سکون شرط ہے، اس کے اندر ہی آ جاتا ہے نا کہ آپ کو وہاں اطمینان بھی ہوتا ہے، لیکن مکانیت میں ضروری نہیں کہ سکون بھی ہو، آپ رہ رہے ہیں چاہے خوشی سے چاہے مجبوراً، ٹھیک ہے؟ جیسے خدا نخواستہ غریب گھرانوں میں آپ کو پتہ ہے پائپ لائن علاقوں میں لوگ پائپ لائنوں میں رہتے ہیں وغیرہ، تو وہ ان کا مکان ہے، ٹھیک ہے، جائے سکون نہیں ہے، تو وہاں وہ رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ہے ساکن، اردو میں ساکن جو ہے وہ، آپ صحیح کہہ رہے ہو، میں عربی اور اردو کا فرق آپ کو کلیئر کر رہی ہوں۔ اردو میں ساکن کہا جاتا ہے جو جہاں رہ رہا ہو، لیکن عربی میں ساکن سکون سے ہے، تو سکون کے ساتھ تسکین ہے، لیکن جو مکن ہے اس میں تسکین شرط نہیں۔ تو قیدی کے لیے بھی آیا، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، ہم نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، تمہارا قیدی بنا دیا، وہ تمہارے پاس رہنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر اگر وہ تم سے خیانت کرنا چاہیں تو فکر نہ کرو، بے شک اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، تو اس خیانت کی سزا کے طور پر اللہ نے انہیں تمہارے حوالے کر دیا۔ یعنی اللہ نے کہا کہ یہ لوگ جب تمہارے پاس اب قیدی ہیں، ان میں سے کچھ تو واقعی مجبوراً آئے، کچھ جھوٹ بولیں گے،
بولیں گے نا کہ جی ہم تو آنا نہیں چاہتے تھے، اب پکڑے گئے ہیں تو اب جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جی ہم تو آنا نہیں چاہتے تھے، ہم تو اس وجہ سے آئے، اس وجہ سے آئے، ہمیں تو ابو جہل لے آیا، ابو جہل تو ہمارے کیا، اس نے گھسا کر بتا دینا ہے نا. تو ڈر کے موقع پر جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں تاکہ فدیہ کم ہو جائے یا آپ ترس کھا کے چھوڑ دیں. جیسے آپ کو یاد ہے نا بدر کے موقع پر ایک شاعر پکڑا گیا تھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اس کے سامنے کے دانت اکھڑوا دیں، کیونکہ وہ جو ہے نا کرتا تھا، مسلمانوں کی ہجویں لکھتا تھا، مسلمانوں کے خلاف اشعار لکھتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اس بارے میں تو یہ کہا کہ اگرچہ یہ بندہ کافر ہے لیکن اگر میں نے اس کے دانت اکھڑوا دیے تو قیامت کے دن باوجود اس کے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ میرے بھی دانت نکلوا دیں گے، اس لیے کہ کسی انسان کی شکل بگاڑنا حرام ہے. ٹھیک ہے، وہ تو اور معاملہ تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا. پتہ ہے کیوں؟ اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم مسلمانوں کے خلاف کام نہیں کرو گے، لیکن اس نے وعدہ خلافی کی. ٹھیک ہے، یعنی اس نے کہا کہ جی میں تو یوں، میں تو وہ، میں تو پیٹ پالنے کے لیے کرتا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں، میں آئندہ نہیں کروں گا. یعنی اس نے اتنا رونا پٹنا مچایا کہ اپنی صحت پر سے چھوڑ دیا احسان کر کے، اور احسان کا بدلہ اس نے کیا دیا؟ غداری. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی آپ سے جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے تو پریشان مت ہو. یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، پہلے بھی دھوکے کی سزا میں پکڑے گئے ہیں نا، ذلیل ہوئے ہیں. تو آئندہ بھی اگر دھوکہ دیں گے تو پھر میں دوبارہ تمہیں قادر کر دوں گا. مطلب یہ کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو آپ کو پتا تو نہیں کہ اگلے کے دل میں کیا ہے، نیت کیا ہے. لہٰذا آپ اپنے حد تک جانچ پڑتال کر کے، کوشش کر کے، سچ پتا چلا کے کر دیں. جیسے آپ شادی کر رہے ہیں، بیاہ کر رہے ہیں، اور یہاں پر خاص طور پر آپ کسی کا اعتبار کر کے جنگی قیدی کو آزاد کر رہے ہیں، یہ جنگ کا کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، انسانی امکان کی حد تک تحقیق کرتے ہوئے، جستجو کرتے ہوئے، اور دھوکہ نہ ہو اس کی حد بندی کرتے ہوئے، جیسے کوئی ایگریمنٹ وغیرہ کروا لیں تو آپ ان کو رہا کر سکتے ہیں. اب اگر ان ساری پیش بندیوں کے بعد بھی وہ دھوکہ کرتا ہے تو اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ مدد کرے گا اور رستہ نکال دے گا. کیونکہ جس نے دھوکہ کرنا ہے اس نے قاضی لینا ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا. اس امکان اور خطرے کے پیش نظر ہم اپنا کام دھندا تو چھوڑ کے نہیں بیٹھ سکتے، زندگی تو چلنی ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. یعنی اللہ ایک تو آگاہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا ہے، اور دوسرا اللہ کے جو احکامات ان میں حکمت ہے، ان کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے، سبب ہے.